اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل جن لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جن کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جن کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں پیسہ تو آتا ہے لیکن جانے کا پتہ نہیں چلتا، ان لوگوں کے لیے آج کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے کرنے سے ہی آپ کی تمام پریشانیاں رزق کے حوالے سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا کہ آپ بھوکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر حضرت ابو طلحہ کو اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے بی بی ام سلیم سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دی جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا اور حضرت بی بی ام سلیم نے اس چورے پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کی موزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب شکم سیر ہو کر کھاتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ ناظرین، یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی برکت اور آپ کا موزانہ طریقہ کہ جن کے ہاتھ لگانے سے ہی اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو سوچیں کہ ان کا ہمارے لیے کتنا زیادہ برکت اور باعث ثواب دیدار ہوگا۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو درود پاک کی برکت سے بہت زیادہ رزق اور آپ کی ہر حاجات آپ کی پوری ہوں گی، آپ کو تمام مشکلات سے حل نجات ملے گی۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ درود پاک کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ناظرین، آپ نے جو آج کا جو وظیفہ ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ سن لیجئے کہ کاروبار میں ترقی کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور روز بروز نقصان ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ القریش باوضو کثرت سے اس نیت سے پڑھے کہ کاروبار کھل جائے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابی حاصل ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی، جو گھر میں پیسہ آئے گا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ہی بڑھتا جائے گا، اس میں برکت آئے گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور باوضو ہو کر سورہ القریش کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور دل میں آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے اپنے دل میں اس کی نیت کر لینی ہے۔
اس کا وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔